تصور کریں، ایک 18 سالہ لڑکا، نہ فوجی تجربہ نہ جنگی مہارت، بس ایک خواب، ایک وعدہ اور ایک پرانی تلوار۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو آپ کو بتائے گی کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، عزم میں ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن نے 18 سالہ بابر کو اپنے باپ کے خیمے میں جگایا۔ اس کا باپ سردار جہانگیر بوڑھا اور بیمار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو عمر کی حد بندی نہیں جانتی تھی۔ میرے بیٹے، اس نے کمزور آواز میں کہا، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ شیر گڑھ قلعہ جو کبھی ہمارا گھر تھا اب ظالم کے ہاتھوں میں ہے۔ بابر اپنے باپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمکدار اپنے باپ کی باتوں کو ہضم کر رہی تھی۔ لیکن بابا، شیر گڑھ قلعہ ناقابل تسخیر ہے، اس کی دیواریں آسمان کو چھوتی ہیں۔ ہاں بیٹا، جہانگیر نے اپنی انگلی سے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ہر قلعے کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور ہر جنگ کا ایک راز ہوتا ہے۔ تمہاری عمر صرف 18 سال ہے، مگر تمہارے اندر وہ آگ ہے جو پتھروں کو پگھلا سکتی ہے۔ بابر کے والد نے اپنے سرہانے سے ایک لمبی پرانی تلوار نکالی۔ اس کی مٹھی پر ہیرے جڑے تھے۔ یہ تلوار ہمارے دادا کی تھی، جہانگیر نے یہ کہتے ہوئے تلوار بابر کے حوالے کی۔ انہوں نے اسے اسی قلعے سے جیتا تھا جب وہ بھی تمہاری عمر کے تھے۔ آج میں یہ تمہیں دیتا ہوں۔ بابر نے تلوار کو ہاتھ میں لیا۔ اس کا وزن حیران کن تھا، جیسے یہ محض دھات نہیں بلکہ تاریخ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی۔ دھوپ میں اس کی دھار چمک اٹھی جیسے وہ صدیوں کی نیند سے جاگ رہی ہو، اور اس پر لکھا تھا، فاتح صرف وہی ہے جو اپنے دل پر فتح پاتا ہے۔ جانے سے پہلے تمہیں ایک سبق سیکھنا ہوگا میرے بیٹے، جہانگیر نے اپنے بیٹے کو قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ قلعے ہتھیاروں سے نہیں، ذہنوں سے فتح ہوتے ہیں۔ باپ کی آخری نصیحت سننے کے بعد بابر عزم کے ساتھ باہر نکلا اور جنگی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے ہی دن بابر اپنے 50 وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوچ کرنے کو تیار تھا۔ اس کی ماں بیگم عائشہ روتی ہوئی آئی، میرا چاند، صرف 18 سال کا ہے تو، کیا ضرورت ہے اس خطرناک سفر کی؟ بابر نے ماں کے ہاتھ چومے، امی، جب عزت خطرے میں ہو تو عمر صرف ایک عدد ہے۔ میں واپس آؤں گا فتح کے ساتھ، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے ساتھیوں نے نعرہ لگایا، زندہ باد بابر، زندہ باد ہمارا سردار۔ ماں کو الوداع کہہ کے بابر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سفر کی جانب چل پڑا۔ سورج نے ان کے چہروں کو روشن کیا جب وہ پہاڑی راستے پر چل پڑے۔ بابر سب سے آگے تھا۔ اس کی آنکھیں دور پہاڑوں میں کھوئی ہوئی تھیں، جہاں شیر گڑھ کا قلعہ ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ 3 دن کی مسافت کے بعد انہیں ایک غضبناک دریا نے روکا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، پتھروں سے ٹکراتے ہوئے گرج رہا تھا۔ سردار، ہم دریا پار نہیں کر سکتے، بابر کے دوست قاسم نے کہا۔ یہ ناممکن ہے۔ بابر نے دریا کو غور سے دیکھا۔ اس کے دماغ میں کوئی منصوبہ چل رہا تھا۔ اس نے اچانک درختوں کی طرف اشارہ کیا، ان درختوں کو کاٹو، ہم پل بنائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 2 دن کی سخت محنت کے بعد انہوں نے ایک عارضی پل بنایا۔ جب آخری سپاہی پار ہوا تو پل ٹوٹ گیا اور دریا میں بہہ گیا۔ سب نے حیرت سے بابر کو دیکھا۔ قدرت ہمارے حق میں ہے، بابر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک رات جب وہ جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ایک بوڑھا راہگیر ان کے کیمپ میں آیا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھیں گہری تھیں۔ تم شیر گڑھ جا رہے ہو؟ بوڑھے نے بغیر کچھ پوچھے کہا۔ بابر حیران رہ گیا، آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے چہرے پر وہی جوش ہے جو ہر فاتح کے چہرے پر ہوتا ہے۔ مگر سنو جوان، شیر گڑھ کا قلعہ دار سلیم خونخوار کوئی عام دشمن نہیں ہے۔
بابر نے اپنی تلوار کی مٹھی مضبوطی سے پکڑی اور کہا کہ حق کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ بوڑھے نے مسکرا کر اپنی لاٹھی سے زمین پر ایک نقشہ کھینچا اور کہا، قلعے کا راز یہ ہے کہ اس کی شمالی دیوار میں ایک خفیہ راستہ ہے۔ صرف رات کے پچھلے پہر جب چاند آسمان کے وسط میں ہو وہ دروازہ کھلتا ہے۔ بوڑھے نے انہیں ایک پرانا کاغذ دیا جس پر قلعے کا تفصیلی نقشہ تھا۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اگلے ہفتے جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو ایک خوفناک منظر دیکھا۔ سلیم خونخوار نے قلعے کے باہر کے لوگوں کو جلا دیا تھا۔ بہت سے بے گناہ لوگ بے گھر ہو چکے تھے۔ ایک چھوٹا لڑکا جس کا گھر جل چکا تھا بابر کے پاس آیا۔ سردار، وہ بہت ظالم ہے، اس نے میرے باپ کو مار دیا۔ بابر نے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ قاسم نے بابر کو ایک طرف لے جا کر کہا، بابر، یہ ہمارے منصوبے سے بڑھ کر ہے۔ ہم یہاں قلعہ فتح کرنے آئے ہیں، پورے علاقے کو نہیں۔ بابر نے دور جلتے ہوئے گھروں کو دیکھا اور کہا، قاسم، ہم صرف پتھر اور اینٹوں کا قلعہ فتح نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے دل فتح کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کل کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اور اس طرح منصوبہ بدل گیا۔ بابر اور اس کے ساتھیوں نے پہلے گاؤں والوں کی مدد کی۔ انہوں نے انہیں کھانا دیا، زخمیوں کا علاج کیا اور انہیں محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ ان لوگوں نے بابر اور اس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان لوگوں کو الوداع کہہ کے وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلی رات وہ قلعے کے قریب پہنچے۔ رات کے وقت بابر نے قلعے کے ایک خفیہ راستے سے آنے والے ایک شخص سے ملاقات کی۔ یہ قلعے کا ایک محافظ تھا جو سلیم کے ظلم سے تنگ آ چکا تھا۔ میرا نام حسن ہے، اس نے خود کو متعارف کرایا۔ میں 20 سال سے اس قلعے میں ہوں۔ سلیم نے میرا بیٹا مار ڈالا، میں انصاف چاہتا ہوں۔ کل رات جب چاند آسمان کے وسط میں ہوگا شمالی دروازہ کھلے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوگا۔ بابر نے منصوبہ بنایا۔ وہ خود 20 سپاہیوں کے ساتھ خفیہ دروازوں سے داخل ہوگا، جبکہ قاسم باقی فوج کے ساتھ مرکزی دروازے پر حملہ کرے گا تاکہ دشمن کا دھیان بٹے۔ حملے سے پہلے کی رات بابر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چاندنی رات تھی، ستارے چمک رہے تھے۔ کل رات ہماری زندگی بدل جائے گی، بابر نے کہا۔ ہم فتح بھی کر سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس نے اپنی تلوار نکالی۔ چاندنی رات میں اسے چمکاتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، ان لوگوں کی امید ہے جنہوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ سارے سپاہیوں نے اپنے ہتھیار ہوا میں لہرائے۔ ڈر ختم ہو چکا تھا۔ آدھی رات کو شمالی دیوار کا ایک چھوٹا سا حصہ ہلکا سا کھلا۔ بابر اور اس کے 20 منتخب سپاہی خاموشی سے اندر سرکتے گئے۔ راستہ تاریک اور تنگ تھا، مکڑی کے جالے، نمی اور صدیاں پرانی خاموشی۔ بابر سب سے آگے تھا۔ ایک چھوٹی مشعل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے قلعے کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی ایک محافظ کو دیکھا۔ بابر نے اسے خاموشی سے نیچے گرا کر بے ہوش کیا۔ حسن ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، سلیم اپنے کمرے میں ہے، اس کے ساتھ صرف 10 محافظ ہیں، باقی فوج مرکزی دروازے پر ہے۔ بابر نے اپنے سپاہیوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ پہلا گروپ قلعے کے دروازے کھولے گا، دوسرا سلیم تک پہنچے گا۔ بابر نے سلیم کے کمرے کا دروازہ توڑا۔ اندر سلیم خونخوار ایک بڑا آدمی چمکیلی زیرہ میں ملبوس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہی ہے نا، جہانگیر کا لڑکا، سلیم نے کہا لگایا۔ تم یہاں مرنے آئے ہو؟ بابر نے اپنی تلوار تان لی۔ میں یہاں انصاف لانے آیا ہوں، آج حساب ہوگا۔ سلیم کے محافظوں نے حملہ کیا۔
بابر کے سپاہیوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ بابر خود سلیم کی طرف بڑھا۔ پہلا وار سلیم کا تھا، بابر بال بال بچا۔ دوسرا وار بابر نے کیا، سلیم کی زیرہ پر نشان چھوڑا۔ یہ تلواروں کا رقص تھا، تجربے اور جوانی کا مقابلہ۔ بابر کو احساس ہوا کہ سلیم طاقتور تو ہے مگر سست ہے۔ اس نے اپنی چالاکی استعمال کی۔ جب سلیم نے بھاری وار کیا، بابر نے ایک طرف ہٹ کر اس کی ٹانگ پر وار کیا، جس سے سلیم شدید زخمی ہوا اور چلاتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ تم ہار گئے، بابر نے اپنی تلوار سلیم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، مار دو مجھے مگر تمہاری فتح عارضی ہوگی۔ قلعے کا راز تم نہیں جانتے۔ کیا راز؟ یہ قلعہ نفرت پر بنایا گیا ہے۔ جو بھی اسے نفرت سے فتح کرے گا، نفرت ہی اسے تباہ کر دے گی۔ بابر نے اپنی تلوار نیچے کی۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ سلیم حیران رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نفرت سے نہیں، انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں، اور انصاف قتل نہیں، عدل مانگتا ہے۔ جب سورج نکلا، بابر قلعے کے سب سے اونچے برج پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنا پرچم لہرایا۔ نیچے قاسم اور باقی فوج داخل ہو چکی تھی۔ قلعے کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سب لوگ جمع تھے، گاؤں والے، قلعے کے رہنے والے۔ بابر نے بلند آواز میں کہا، لوگو، آج شیر گڑھ دوبارہ آزاد ہے، مگر یہ فتح صرف میری نہیں، ہم سب کی ہے۔ سلیم کو عدل کے حوالے کیا جائے گا۔ اس قلعے میں اب سے ہر شخص محفوظ رہے گا، ہر مذہب، ہر قوم کے لوگ۔ سب نے نعرہ لگایا، زندہ آباد بابر۔ سارا قلعہ نعروں سے گونج اٹھا۔ بابر نے اپنے باپ کی دی ہوئی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی۔ سورج کی روشنی میں وہ چمک اٹھی۔ 18 سالہ لڑکا قلعے کا فاتح بن چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب بابر اپنے باپ کو لینے واپس آیا تو جہانگیر اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنسوں سے بھر گیا۔ میرے بیٹے، تم نے کر دکھایا، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ نہیں ابا، ہم سب نے مل کر دکھایا، بابر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ جہانگیر نے قلعے کو دیکھا جہاں اس کا خاندانی پرچم لہرا رہا تھا۔ تمہاری عمر صرف 18 سال ہے، مگر تم نے وہ سبق سیکھ لیا جو میں پوری زندگی میں نہیں سیکھ سکا۔ اصل فتح قلعے پر پرچم لہرانے میں نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے میں ہے۔ بابر نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے۔ ابا، یہ تلوار اب واپس لیں۔ نہیں بیٹا، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ تمہاری ہے اور تم اس کے لائق ہو۔ بابر نے قلعے میں ایک نیا نظام قائم کیا، انصاف کی عدالتیں قائم کی، سب کے لیے تعلیم عام کی۔ سال گزرتے گئے، بابر ایک عظیم حکمران بن گیا۔ شیر گڑھ قلعہ خوشحالی کی علامت بن گیا۔ ایک دن جب بابر 25 سال کا تھا، وہ اپنے دادا کی قبر پر گیا۔ اس نے اپنی تلوار قبر پر رکھی۔ دادا، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ ہوا نے پتوں کو ہلایا جیسے گواہی دے رہی ہو۔ ایک دن بابر اپنے بیٹے کو، جو اب 5 سال کا تھا، گود میں اٹھا کے اسے کہا، بیٹا، یہ قلعہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی، مگر یاد رکھنا، ہتھیار قلعے فتح کرتے ہیں مگر محبت سلطنتیں بناتی ہے۔ چھوٹے لڑکے نے اپنے باپ کی تلوار کو ہاتھ لگایا۔ میں بھی ایک دن اتنا بہادر بنوں گا بابا۔ بابر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس سے بھی بہتر بنو گے، تم محبت کے فاتح بنو گے۔ سورج ڈوب رہا تھا، شیر گڑھ قلعہ سنہری روشنی میں نہا رہا تھا۔ ایک 18 سالہ لڑکے کی ہمت نے صرف ایک قلعہ ہی نہیں، ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔